بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید وما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جب لوگوں کو کفار کو نافرمانوں کو جہنم جانے کا حکم ہوگا تو ان کا ساتھ رہنے والا شیطان کرین کالا کرینو ہو اس کا ساتھ رہنے والا شیطان پکارے گا چلائے گا ربنا ما اطغیتہ اے اللہ میں نے اس سے گناہ نہیں کروائے ولیکن کان فی ضلال بعید یہ خود بہت دور کی گمراہی میں تھا یہ خود برا آدمی تھا میں تو جانتا ہے رائے دے سکتا تھا راستہ بتا سکتا تھا میں زبردستی اس سے کرا تو کچھ نہیں سکتا تھا کرتا تو یہ اپنی مرضی سے رہا میں تو صرف رائے دیتا تھا یہ قرین شیطان کے بارے ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور کا ایک فرمان ملتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جتنی تعداد اور آبادی زمین پر انسانوں کی ہے اس سے 9 گنا زیادہ آبادی جنات کی ہے چونکہ جن پہلے سے آباد تھے تو ان کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے اور جتنی انسانوں اور جنوں کی تعداد ہے اس سے 9 گنا زیادہ شیطانوں کی تعداد ہے. تو اندازہ کر لیں کہ اگر عہد نبوی میں یہ تھا تو آج انسانی اس عہد سے لے کر آج تک کتنی بڑھی ہے انسانی آبادی میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اسی اعتبار سے جنات کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور اسی اعتبار سے شیاطین کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا. اب ہمیں جو یہ روز شکوہ ہوتا ہے ہر بندے کو یہ شکوہ ہے مجھ پر کسی نے جادو کر دیا میرے بجلی کے بٹن خود بخود جل اٹھتے ہیں بجھ جاتے ہیں دروازے کھڑکتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ کسی کا جادو نہیں ہے. اس جو آسمانی میں فضائے آسمانی میں روئے زمین پر اتنے جن اتنے شیطان ہیں کہ یہ بھرا ہوا ہے. تو جہاں اللہ کا نام نہیں ہوتا اللہ کا ذکر نہیں ہوتا کھانے پینے میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی وہاں یہ آزادانہ پھرتے ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں پر شبہ کرنے کی بجائے کہ پڑوسیوں نے جادو کر دیا اور فلاں ساس پر بہو نے کر دیا اور بہو پر نند نے کر دیا اس کی بجائے اپنے کردار کی اصلاح کی جائے حلال کھائیں سچ بولیں اللہ کے فرائض ادا کریں نماز پڑھیں تلاوت کریں تو انشاءاللہ یہ تنگ نہیں کر سکیں گے. ایک اور بڑی عجیب بات ہے جنوں اور شیطانوں کی خوراک جو ہے وہ انرجی ہے مادی خوراک نہیں ہے ان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو ہڈیاں حلال آدمی گوشت کھا کے ہڈیاں پھینکتا ہے یا گوبر یا ان چیزوں سے استنجا نہ کیا جائے کہ یہ جنوں کی خوراک ہیں. تو وہ گوبر نہیں کھاتے
گوبر میں جو غلے کے دانے یا چیزیں اس طرح کی غذا کی ہوتی ہیں، اس میں جو انرجی بچ جاتی ہے، انسان کو کنزیوم نہیں ہوتی، وہ اس سے انرجی سک کرتے ہیں۔ ہڈیاں نہیں کھاتے، ہڈیوں میں بھی ایک طاقت، ایک انرجی، ایک قوت ہوتی ہے، تو ان کی غذا ہے کہ وہ اس سے وہ انرجی سک کرتے ہیں۔ اگر کھانا حرام ہو، حلال بھی ہو، آپ بسم اللہ پڑھ کر شروع، اللہ کے نام سے شروع نہ کریں، ہاتھ دھو کر پاک ہو کر بسم اللہ پڑھ کر نہ کھائیں، تو وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کی مادی روٹیاں نہیں کھا جاتے، ان میں سے انرجی سک کر لیتے ہیں۔ آپ 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا۔ ہر بندہ کیوں اتنا زیادہ کھاتا ہے؟ آپ مغرب میں جا کر کہتے ہیں یہاں جن ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے، آپ مغرب میں جا کر دیکھیں تو ہر بندہ سارا دن کھاتا رہتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ بریڈ فورڈ سے آدھا گھنٹہ کی فلائٹ ہے لندن۔ مجھے بریڈ فورڈ سے لندن جانا تھا، میرا تجربہ ہے کہ ہم بریڈ فورڈ اس پہ پہنچے ایئرپورٹ پہ، تو ایک نوجوان انگریز ہمارے ساتھ تھا، اس نے وہاں ریسٹورانٹ سے کھانا کھایا۔ جب ہم جہاز میں بیٹھے تو انہوں نے کھانے کو دیا، ٹائم تھا کھانے کا، پھر اس نے ڈٹ کے کھایا۔ جب ہم لندن اترے تو سیدھا ریسٹورانٹ چلا گیا، یعنی آدھے گھنٹے میں 3 دفعہ تو کھاتے میں نے اسے دیکھا۔ یہ اتنا کیسے کھا لیتے ہیں؟ شیاطین اور جنات اس سے انرجی سک کر لیتے ہیں، وہ جو اس میں قوت ہوتی ہے وہ نہیں رہتی، وہ خالی پھوگ سا رہ جاتا ہے، اس سے بھوک نہیں مرتی۔ یہاں بھی دیکھ لیں، ایک خاص طبقہ ہے جو سارا دن کھاتا ہے، جانوروں کی طرح منہ چلاتے رہتے ہیں، یہاں سے کھا لیا، ہوٹل سے کھا لیا، پھر کھا لیا، پھر کھا لیا، اب برگر کھا رہے ہیں، اب ایک اور شے کھا رہے ہیں، اب وہ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، اب چپس کھا رہے ہیں۔ یہ سارا دن کھاتے 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 کدھر کرتے ہیں یہ؟ وہ کامت اس میں جو انرجی ہوتی ہے وہ جنات اور شیاطین سک کر لیتے ہیں۔ اگر آدمی دیندار ہو، بانماز ہو، باوضو رہتا ہو، کلمہ درود کرتا ہو، تسبیحات پڑھتا ہو، تو پھر وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تو شیطان کی نسل جو عام آوارہ ہے وہ تو ہے ہی، ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اسی کے ساتھ رہتا ہے، اور جب وہ بندہ مر جائے تو چونکہ شیاطین کی عمر ہزاروں برس ہوتی ہے، تو کشفاً اگر دیکھا جائے تو اس کا لباس، اس کی شکل، اس کا حلیہ، اس کی آواز وہی ایسی ہوتی ہے جیسا وہ بندہ، اسی کی ڈپلیکیٹ کاپی نظر آتا ہے۔ اگر وہ مر جائے تو وہ قرینے شیطان دوسرے بندے کے ساتھ نہیں جاتا، جہاں اس کی قبر یا اس کی وجبت و ذنب پڑی ہو، نشان ہو، وہیں عمر گزار دیتا ہے۔ تو مغرب میں ایک طریقہ ہے کہ وہ روحوں کو بلاتے ہیں، تو بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں، جی ہم نے ہٹلر کی روح کو بلایا، پھر عام لوگ ان عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ میرے میاں کی وہ تھی، پالیسی تھی، پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، وہ مر گیا، اس کی روح کو حاضر کر کے مجھے پوچھ کے بس اس طرح کے۔ یہ سوال میرے پاس بھی آیا تھا، تو وہ جو بلاتے ہیں تو اس میں روحیں نہیں آتی، کیونکہ روح اگر نجات میں ہے تو جنتی روح کو اگر دنیا والے بلانے لگ جائیں تو پھر وہ تو عجیب بات ہے، پھر تو ڈسٹرب ہوا، اسے پکڑ کر کان سے لے آئے، یہ ممکن نہیں۔ اگر جہنمی ہے تو دوزخ سے کون اسے پکڑ کر لائے گا؟ حوالات میں جو ہے یہاں ہم سے نکالا جا سکتا ہے کہ ہماری بات سن جائے۔ جب یہ وہ اعمال کرتے ہیں تو ان سے شیطان ہی کراتے ہیں، اور وہی قرینے شیطان آتا ہے، اس کا حلیہ بھی وہی ہوتا ہے، باتیں ساری وہ جانتا ہے، اس کی آواز ویسی ہی ہوتی ہے، تو روحیں حاضر نہیں ہوتی، یہ وہ قرینے شیطان ہوتے ہیں جو اس بندے کے ساتھ رہا اور اسے وہ حاضر کرتے ہیں۔ تو حشر کو وہ چیخ اٹھے گا کہ یا اللہ میں نے کیا کیا، ڈاکہ کیا اس نے کیا، رشوت کھائی اس نے کھائی، جھوٹ بولا اس نے بولا، جرم کیا اس نے کیا، یا اللہ میں تو جانتا ہے میں اس سے کرا تو نہیں سکتا تھا،
کرتا تو یہ مرضی تے تھا، ہاں میں ساتھ تھا، میں بھی مشورہ دے دیتا تھا، یہ خود بڑی دور کی گمراہی میں تھا، یہ تیری عظمت سے بالکل ناآشنا تھا۔ ارشاد ہوگا قال لا تختصموا لدی، ارشاد ہوگا اور یہاں آ کر ایک دوسرے پر تہمتیں نہ ڈالو، ایک دوسرے پر الزام نہ لگو، میرے بارگاہ میں آ کر آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں نے یہ ساری باتیں اور یہ برے انجام جو ہیں انبیاء بھیج کر کتابیں نازل فرما کر تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا کہ یہ کام کرو گے اس کا انجام یہ ہوگا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم حشر میں آئے ہو تو تمہیں پتہ چل گیا جی نہیں جہنم بھی ہے اور سزائیں بھی ہیں، یہ میں نے دنیا میں تمہیں اطلاع کر دی تھی۔ نبی مبعوث فرمائے کتابیں بھیجیں اور بتا دیا کہ اس جرم کی یہ سزا ہوگی، کفر کی یہ سزا ہوگی، شرک کی یہ سزا ہوگی، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے اس بات پر توجہ نہیں دی، تم نے سنا نہیں، تم نے مانا نہیں، تو تمہارا جرم اور بڑھ گیا۔ ایک تو تم نے جرم کیا، پھر جو روکنے والے اللہ کے محبوب نبی انبیاء تھے ان کی بات نہیں مانی، اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، تو جرم تمہارا کئی گنا بڑھتا چلا گیا۔ یہ تمہاری رہائی یا بچت کا سبب نہیں بنتا، یہ تو تم پر مزید دفعات لگتی ہیں۔ لہذا یہاں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، تم نے مانا نہیں، اب جاؤ بھگتو۔ ما یبدل القول لدی، میری بارگاہ میں فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ فیصلے تبدیل وہاں ہوتے ہیں جہاں فیصلوں میں کوئی جھول ہو، کوئی غلطی رہ جائے۔ دنیاوی عدالتیں ہیں، سیشن کی عدالت سزائے موت دے دیتی ہے، ہائی کورٹ میں جاتا ہے وہ بری کر دیتی ہے۔ کئی ایسے ہیں جنہیں ہائی کورٹ بھی موت کی تصدیق کر دیتی ہے، وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے وہ بری کر دیتی ہے۔ وہ فیصلے میں جھول ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ اگر قانون اسلامی ہو تو اس میں بڑی مزیدار بات ہے کہ لوور کورٹ اگر سزا دیتی ہے اور وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ سزا نہیں بنتی، تو لوور کورٹ کی جواب طلبی ہوتی ہے۔ اس میں تین باتیں آتی ہیں کہ یا فیصلہ کرنے والے کی لاپرواہی ہے، یا وہ فیصلہ کرنے کا اہل نہیں ہے، یا پھر اس نے رشوت لی ہے۔ تو غلط فیصلے کی تین وجوہات آتی ہیں، اور جو ہائی کورٹ ہوتا ہے یا اوپر کی جو عدالت ہے وہ پھر اس سے جواب طلبی کرتی ہے کہ اگر تم نے رشوت لی ہے تو اسے سزا ہوگی، اگر وہ اس اہل ہی نہیں ہے تو اسے نوکری سے نکالا جائے گا، اگر اس نے لاپرواہی کی ہے تو پھر بھی اسے تنزلی ہوگی یا نیچے جانا پڑے گا، سزا ملے گی۔ ہمارے ہاں تو اس قانون تو انگریزوں کا بنایا ہوا غلاموں کا قانون ہے، اس میں تو جو جس کا جی چاہے کرتا رہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ قانون اگر اسلامی ہو تو پھر فیصلے تبدیل نہ ہوں، سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ اگر فیصلے غلط ہوں گے تو عدالتوں کو بھی، ججوں کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو فرمایا میری عدالت میں فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ ما یبدل القول لدی، اس عدالت، یہ تم دنیا کی عدالتیں دیکھ کر آئے ہو جن میں قانون میرا نہیں تھا۔ جہاں میرا قانون دنیا میں بھی تھا وہاں بھی فیصلے نہیں بدلتے تھے، یہاں فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وما انا بظلام للعبید، اور میری ذات اس بات سے بالا تر ہے کہ میں کسی کے ساتھ رائی برابر بھی زیادتی کروں۔ یہ عین حق ہیں فیصلے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ جو کچھ کوئی دنیا سے کر کے لایا اس کا نتیجہ اسے مل جائے گا، اور یہاں چیخنے چلانے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے جھگڑنے سے یہ فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی دوزخ، ہے کوئی جہنم ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری جہنم بھر دے، اور اگر کوئی جنت ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری جنت بھر دے۔ یہ عین حق ہیں فیصلے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ جو کچھ کوئی دنیا سے کر کے لایا اس کا نتیجہ اسے مل جائے گا، اور یہاں چیخنے چلانے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے جھگڑنے سے یہ فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی دوزخ ہے
تو کب سے معمور عالم آباد ہے اور کب سے لوگ کفر پر مر رہے ہیں، تو وہ تو اب تک بھر چکی ہوگی۔ کتنی مخلوق گزر گئی ہے، اور اگر واقعی بات یہ سچی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جہنم ہے اور کافر اس میں جائیں گے، تو پھر ہماری جگہ تو وہاں نہیں، ہم ویسے ہی بچ جائیں گے، وہ تو لبالب بھری ہوگی۔ فرمایا یہ آج نہیں بھرتی، قیامت قائم ہو جائے گی، سارا کفر و شرک، سارے کافر و مشرک میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، سارے جہنم میں جھونکے جا چکے ہوں گے، تو پھر جہنم سے سوال ہوگا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، ذات باری پوچھیں گے کہ سنا تیرا گزارا ہو، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن، وہ کہے گی الہ بار الہ، کو اور مشرکین و کفار ہیں تو بھیج، هَلْ مِن مزید، کیا اور ہیں، کوئی باقی ہیں تو انہیں بھی بھیج، اس پہ نہ رہو کہ وہ بھر گئی ہوگی، نہیں، وہ تمہارا قیامت تک آنے والے آخری مشرکین و کفار بھی چلے جائیں گے تو وہ مانگ رہی ہوگی کہ اگر اور کوئی کافر باقی ہے تو مجھے دو۔ اسی عالم میں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، میں اپنے بندوں کے لیے جو جنت سجائی ہے وہ بھی دور نہیں ہوگی، وہ بھی کفار کو نظر آ رہی ہوگی، سامنے قریب ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، پرہیزگاروں کے للمتقین، وہ لوگ جن کا میرے ساتھ تعلق تھا، مالک اور بندے کا ایک رشتہ تھا، جنہیں حیا آتی تھی میری نافرما۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی بات نہ مانتے ہوئے ایک حیا آ جائے کہ کہیں میرا رب مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ فرمایا جو متقی ہوں گے، جن میں وہ تقویٰ ہوگا، جنہوں نے اطاعت کی، ان کے لیے جنت بھی قریب ہی سجی سجائی کھڑی ہوگی۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ انعام ہے لوگوں تمہارا جو اواب، جو ہر بات میں رجوع الی اللہ کرتے تھے، ہر بات پہ جنہیں فکر ہوتی تھی کہ اس کام میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ حفیظ، پھر احکام الہی کی حفاظت کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ سارے وہ بندے جنہیں زندگی کے ہر لمحے یہ خیال رہے، اواب، رجوع کرنے والے، ہر لمحہ پوچھنے والے، سونے تو لگاؤں، سونے کا طریقہ کیا ہے، آداب کیا ہے، اوقات کیا ہے، کھانے تو لگاؤں، کھانے کا سلیقہ کیا ہے، ہاتھ پاک ہونے چاہیے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کھانا حلال ہونا چاہیے، کمائی حلال ہونی چاہیے۔ جنہیں یہ فکر رہتی تھی کہ بات کر رہا ہوں کسی سے تو اس کا انداز کیا ہے، شرعاً جائز بات کر رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، گالی دے رہا ہوں یا دعا دے رہا ہوں، جن کا احساس زندہ رہتا تھا قرب الہی کا، اور جنہیں فکر رہتی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ عند اللہ کیا شمار ہوگا۔ اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جنہیں ہر کام میں یہ فکر ہے کہ اس میں اللہ کریم کا حکم کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ حفیظ، پھر اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے تھے، اس کے مطابق کام کرتے تھے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ کے قرب، اللہ کی عظمت، اللہ کی رضا کے طالب اور اس کی ناراضگی سے غائبانہ ڈرتے تھے، انہوں نے آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے آنکھوں سے جنت کو نہیں دیکھا، انہوں نے آنکھوں سے جہنم کو نہیں دیکھا۔ ان کا ذاتی علم جو ہے وہ محدود ہے، ان کے لیے ہر چیز غائب ہے، پردہ غائب میں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اور وہ مان گئے۔ وہ لوگ جو غائبانہ مجھ سے، مجھے خود نہیں دیکھا، میری جہنم کو خود نہیں دیکھا، میری جنت کو خود نہیں دیکھا، میرے نبی کے بتانے پر، اطلاع پر ایمان بالغیب لے آئے، اور ایمان بالغیب ہی مطلوب ہے۔
جب مشاہدہ ہو پھر تو ہر کوئی مانے گا. حشر میں کون انکار کرے گا؟ جنت بھی سامنے ہوگی، جہنم بھی سامنے ہوگی، بارگاہ الہی فرشتے بھی نظر آ رہے ہوں گے، تو انکار کون کرے گا؟ وہاں سب مانیں گے. اسی طرح فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں. فرمایا الآن، جب موت کے فرشتے نظر آ گئے، پردہ ہٹ گیا، خود دیکھ کر ایمان لاتا ہے. قد کنت من الکافرین، جب ایمان لانے کا وقت تھا تو کفر کرتا تھا. ایمان مطلوب تھا کہ میرے نبی کی اطلاع پر غائبانہ ایمان لے آتا، پھر تو بات تھی. اب موت کے فرشتے دیکھ کر تو ایمان لاتا ہے، اب رہنے دے، اب جا، میں تجھے عبرت بناؤں گا انسانوں کے لیے اور ہمیشہ تجھے دنیا میں باقی رکھوں گا. ابھی تک پڑا ہوا ہے قاہرہ کے عجائب گھر. میں تیرے وجود کو عبرت کا سامان بنا دوں گا اور تو دنیا میں پڑا رہے گا. جب اس کی ممی نکالی گئی، کیونکہ فرعونیوں نے پھر سمندر سے اس کی لاش نکال کر ہنود کر کے دفن کر دی تھی، پھر وہ نکالی گئی، تو عیسائیوں نے ان سائنسدانوں سے بڑا زور لگایا کہ کہو یہ فرعون نہیں، وہ نہیں ہے جو موسیٰ کے مقابلے میں غرق ہوا. اگر تم کہو گے یہ وہی ہے تو قرآن کی بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ اس کی لاش کو باقی رکھے گا، اس لیے کہہ دو یہ کوئی اور ہے. وہ سائنسدان بھی چونکہ غیر مسلم تھا، لیکن اس نے کہا بھی میں اکیلا سائنسدان نہیں ہوں، دنیا میں چپے چپے پر سائنٹسٹ ہیں، اور کوئی اسے دیکھے گا تو اس کے جلد کے مساموں میں سمندر کے نمکیات ہیں. جو سائنسدان بھی دیکھے گا کہے گا یہ وہی ہے جو غرق ہوا تھا. تو میں کیسے کہہ دوں کہ وہ نہیں ہے؟ اسلام کو دھکا پہنچے یا نہ پہنچے، سائنس کے اعتبار سے جو بات ہے میں وہ سچی کروں گا کہ میرے بعد بھی تو بے شمار سائنسدان اسے دیکھیں گے، وہ مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ کیا سائنسدان تھا، نالائق تھا یا اس نے جھوٹ بولا. چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ کے مقابلے میں، اس کے ایک ایک مسام میں سمندر کی نمکیات ہیں اس کی جلد میں. تو ابھی تک قاہرہ میں پڑا ہوا ہے تو اس کا ایمان قبول نہ ہوا. مومن کے لیے ایک بڑی عجیب رعایت، کلمہ گو کے لیے، مسلمان کے لیے ایک بڑی عجیب رعایت ہے کہ جب فرشتے نظر آ جائیں، برزخ کھل جائے، ابھی روح قبض نہیں ہوئی، تو کافر کی توبہ قبول، لیکن مومن گناہ سے اس وقت بھی توبہ کرے تو قبول ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے فرشتوں کو دیکھ کر نہیں مانا، مانتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہے. بتقاضۂ بشریت گناہ ہوتے رہے، اگر فرشتے نظر آ گئے اس وقت بھی توبہ کر لے تو قبول ہو جاتی ہے. لیکن یہ توفیق ہر ایک کو ملتی نہیں ہے. اس وقت توبہ منہ سے نکلتی نہیں ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے. تو وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اس وقت بھی توبہ نصیب ہو جائے. بہرحال ایمان ایسی عظیم نعمت ہے کہ مومن کے لیے اس وقت بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، ہر وہ بندہ جو رجوع اللہ کرتا تھا اور احکام الہی کی حفاظت کرتا تھا. من خشی الرحمن بالغیب، جو غائبانہ اللہ سے جو رحماں، بہت رحم کرنے والا ہے، اس سے ڈرتا تھا. وجاء بقلب منیب، یہ ڈر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ڈر ہوتا ہے دکھ پہنچنے کا، جیسے ہم سانپ سے بھی ڈر لگتا ہے، چور سے بھی ڈر لگتا ہے، درندے سے بھی ڈر لگتا ہے، ڈاکو سے بھی ڈر لگتا ہے، دشمن سے ڈر، وہ ڈر اور چیز ہے. ایک ڈر ہوتا ہے رشتوں کے ٹوٹنے کا، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، یہ کام کروں گا تو خفا نہ ہو. خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ایمان ہے، اللہ کے نبی سے ایمان ہے، تو ایسا کام نہ ہو جائے کہ اس تعلق میں، اس محبت میں، اس رشتے میں کوئی دراڑ نہ آ جائے. یہ ڈر مطلوب ہے. ورنہ تو شیطان نے بھی کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں.
اذ قال الانسان نکفر، جب انسان کو کہتے ہیں کہ کفر کر، تو جب وہ انسان کفر کرتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، کہتے بھی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کا ڈر، شیطان ڈرتا ہے عذاب الہی سے۔ شیطان کا ڈر وہ ہے جو ہم چور سے، ڈاکو سے، دشمن سے ڈرتے ہیں۔ مومن کا ڈر رشتے کا تعلق کے ٹوٹنے، یہ مطلوب ہے، ورنہ تو اللہ سے ہر چیز ڈرتی ہے، وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، شیطان بھی ڈرتا ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب، یہ منیب، قلب منیب کون ہے؟ رجوع کرنے والا ترجمہ بنتا ہے۔ رجوع کرنے والا کون؟ فرمایا ہر حال متوجہ اللہ ہی رہتا ہے، نقصان برداشت کر لیتا ہے، تعلق باللہ نہیں چھوڑتا۔ لاکھوں روپے رشوت مل رہی ہے، وہ کہتے نہیں یہ لاکھوں کا نقصان منظور ہے، اللہ سے ناراضگی منظور نہیں۔ کروڑوں روپے کا ڈاکہ ہو رہا ہے، کہتے نہیں میں نہیں آؤں گا اس میں، مجھے اللہ سے۔ قلب منیب وہ دل جو ہمہ وقت اللہ کی طرف کھینچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے دور بھاگتا ہے، اور بندے کے ہر کام ہر بات کو اللہ کی طرف کھینچ کے لے آتا ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کا گھر ہے جو غائبانہ ایمان لا کر میرے نبی کی بات سن کر ایمان لائے اور پھر زندگی اس پر گزار دی، اور ایسا سلامت دل لائے جو نہ دولت سے للچایا، نہ گناہ سے للچایا، نہ دنیا کی لذتوں سے للچایا، بلکہ ہر کام پر میرے تعلق کو ترجیح دی، اور ہر بات وہ کی جو میں نے جس کی اجازت دی تھی اس طرح سے کی جس طرح سے کرنے کا میں نے حکم دیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔